آپ کو معلوم ہے کہ پاگل کسے کہتے ہیں؟ پاگل اسے کہتے ہیں جس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، جو اچھے برے کی تمیز نہ کر پاتا ہو، جسے معلوم ہی نہیں ہو کہ وہ کس حالت میں ہے، یعنی اس کے دماغی صلاحیت جو ہے، قوت ہے، وہ ختم کر دی جائے، اسے پاگل کہا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں وہ باہر گھومتے رہتے ہیں، انہیں نہیں معلوم کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے اور باتیں کیا کرنی ہے، نہ سامنے کیا ہو رہا ہے، وہ یہ چیزیں سمجھتے نہیں ہیں، اسے پاگل کہا جاتا ہے۔ اور اگر ہم ایسے بندہ جو صحیح سالم ہے اسے پاگل کہیں گے تو وہ برا سمجھتا ہے، آپ سے لڑائی کرے گا، آپ نے مجھے پاگل کیوں کہا، میں پاگل تھوڑی ہوں۔ یعنی پاگل ہونا اس معاشرے میں عیب ہے، اور حقیقتاً کیونکہ اس کے اندر عقل کی وصف نہیں ہے۔ خیر یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں پاگل کو ولی کہا جاتا ہے، بب کہا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو ٹاپ پر رکھا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس سے اپنے فائلوں کی دستخط لی جاتی ہے تاکہ میرا کاروبار چلے، ہمارے معاشرے میں اس کو سجدہ تک کیا جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کو اس طور پر رکھا جاتا ہے جیسا کوئی نبی ہو، یا بعض اوقات بعض افراد انہیں خدا تک پہنچا دیتے ہیں، کہتے ہیں بس یہی تو ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ تو ہم ذرا سوچئے، یہ ہماری جہالت ہے، جبکہ اسلام کہتا ہے اگر کوئی پاگل ہے اس پر یہ مرفوع القلم ہے، یعنی اس کو قیامت کے دن اس کے کسی عمل کا حساب نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے۔ اور اسلام کہتا ہے کہ اس کو مسجد میں بھی داخل نہ ہونے دیں، کیونکہ اگر یہ مسجد میں داخل ہوگا تو یہ ناپاکی کی حالت میں ہوگا، داخل ہوگا، وہاں یہ نماز پڑھنے والوں کو نماز نہیں پڑھنے دے گا، عبادت میں جو مشغول ہے انہیں یہ ستائے گا، تنگ کرے گا اور انہیں عبادت نہیں کرنے دے گا۔ اس وجہ سے مسجد میں بھی اسے داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طور پر شریعت اسلام نے اس پر یہ کہا گیا کہ یہ مرفوع القلم ہے، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے، اسلام تو زیادہ اسے معیار دیتا ہے اور زیادہ اسے عزت دیتا ہے کہ جو انسان عقل والا ہے، جس کے پاس سمجھ ہے، اس پر تو اسلام کے قوانین لگتے ہیں، بجائے یہ کہ ہم ایسا شخص جو عقل والا ہو، جس کے پاس دین ہو، علم ہو، تقوی ہو، اس کی طرف جائیں اور اس سے کچھ فیض حاصل کریں۔ ہمارا معاشرہ جو پاگل ہے، جس کے پاس قوت ہے، عقل ہے، وہ ختم ہو چکی ہے، ہم اسے کہتے ہیں کہ بس یہی ہمارے نفع نقصان کا مالک ہے۔ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ تو پاگل ہے، لیکن اللہ نے ہم سے بھی عقل چھین لی ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے جب بندہ شرک کرتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اسے عقل چھین لیتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا پاگل ہوتا ہے اور بیوقوف ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے تو پاگل کے پاس جا رہا ہے، بغیر عقل والے کے پاس جا رہا ہے۔ عجیب معاشرہ ہم جب دیکھتے ہیں ویڈیوز، ایسے پاگل لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، لوگ انہیں کہتے ہیں باب صاحب یہ فائل پہ دستخط، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، یعنی یہ کرو ہمارا یہ کام بن جائے، یہاں یہ بن جائے، یہ سب چیزیں کروا رہے ہیں ہم۔ تو یاد رکھیے، پاگلوں سے کام نہیں بنتا، کام بنتا ہے اور بنانے والا ہوئے اللہ کی ذات۔ اگر کوئی اس کنڈیشن کا ہے، وہ آپ کو پاگل لگ رہا ہے، تو ہمیں تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا، یا اللہ آپ نے مجھے ایسا نہیں بنایا ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کو بھی اس حالت میں نہ بنائے، لیکن اسے خدا نہ بنائے۔ یاد رکھیے، اسے وہ درجہ نہ دے کہ آپ پھر اس کو سجدہ کریں، اس کو چومنے لگے، یہ غلط ہے، یہ اسلام نہیں، یہ توحید نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔